نیکسٹ تھنگ کیا ہے آج کا ریمائنڈر؟ یہ بتائیے کہ کل کے ریمائنڈر پہ غور کیا تھا؟ جی کیا تھا کل کا؟ بول دیں سب ایسے ہی، میں دیکھوں تو صحیح کہ آپ جا کر بھی کھولتے ہیں کہ نہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں. الماریوں میں سے چیزیں کس کس نے گنی؟ وقت کا ضیاع تو نہیں ہے اس وقت؟ آپ اتنے قیمتی دنوں میں اب الماریاں ٹھیک کرنے لگ گئے. پھر کوئی کسی کی کوئی پرسنل شیئرنگ، کوئی فیلنگ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نورین جی بات کیجیے، اونچی آواز سے بولیے، مجھے امید ہے آپ کی آواز آئے گی. جی ایک کل والی بات آپ کی کہ کاؤنٹ کریں کپڑے نا، تو ایک آپ نے بہت پہلے ایک دفعہ میں نے سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو کپڑے آپ کی الماری میں 1 سال سے زیادہ پڑے ہیں، جو آپ نے یوز نہیں کیے، وہ آپ کے نہیں، ان کو دے دیں اپنے ہاتھوں سے اس سے پہلے کہ. تو اس چیز پہ مجھے بہت آیا، سارے تو نہیں کاؤنٹ کیے لیکن جتنے کاؤنٹ کیے اتنے ہی بس. میں آپ سے گنتی نہیں پوچھوں گی، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم گنتی دے بھی نہیں سکیں گے. دیکھیں یہ آپ کے میرے رب کے بیچ میں ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو فیڈ بیک ملتا ہے کہ سورۃ تکاثر، اور خاص طور پہ اس میں سے انٹرٹینمنٹ، اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد دلوں میں گلٹ آ رہا ہے، زندگی بوجھل لگ رہی ہے کہ اللہ ہم یہاں کھوئے میں، اللہ میں نے اپنی ذات پہ اتنا لگا دیا، اللہ میں نے تیرے رستے میں لگانے کو تو ایک فرض یا ایک بوجھ سمجھ کے کرنا تھا، اور میری ساری خواہشیں اپنے اوپر تھیں. تو اگر آپ کے دل میں گلٹ ہے اور میرے دل میں، تو آج کی ٹپ لیجئے، ریمائنڈر آف ڈے 6، ندامت کے آنسو بہانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ندم التوبہ، ندامت یعنی گلٹی فیلنگ ہونا، اس بات کی شرمندگی کہ ہم نے اپنی زندگی کو کن چیزوں میں لگا دیا. رات دن کی کوئی گھڑی جو آپ چوز کرنا چاہیں، جس وقت آپ فوکسڈ ہیں. رات کی گھڑیاں ویسے اس معاملے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، اس میں انسان اکیلا ہوتا ہے، رب کے پاس ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں. یعنی ہر وہ وقت جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کر کے اپنے اور رب کے بیچ کی باقی چیزوں کو ہٹا سکے نا، اس وقت آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے ندامت کے آنسو بہانے. اب وہ ندامت کس چیز پہ ہو؟ ایک ٹو زی، گناہوں پہ آف کورس، رب کو ناراض کیا، مقصد حیات سے غفلت پہ، اللہ کو اس کا ڈیو حق نہیں دیا، نیکیوں کے کتنے موقع چھوڑے ہوئے. اس وقت بھی میں اور آپ نیکی کر رہے ہیں نا اللہ کی توفیق سے، اس میں بھی ہم کئی موقع چھوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم 2 کر سکتے تھے، ہم نے 1 کی. ہم سب کے ساتھ مل کے کر سکتے تھے، ہم نے اکیلے میں کی. ہے ایسی بات؟ تو ندامت کے آنسو آپ کے پچھلے نامہ اعمال کی سیاہی کو مٹا دیں گے انشاءاللہ. خاص طور پہ میں ینگ بچیوں سے کہوں گی، آپ میں سے جو جتنا چھوٹا ہے اس کے تھوڑے صفحے ہیں، جلدی صاف ہو جائیں گے. پہلے بھی سنی ہوئی بات کل پھر سنی کہ علامہ اقبال جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، سنیے ذرا، سوچیے، غور کیجیے. یہ روایت ان کی زندگی سے متعلق، اور ان کی بیٹی یہ بتاتی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے نا تو اتنا روتے تھے کہ جب مصحف ان کے سامنے کھلا ہوتا تھا نا وہ بھیگ جاتا تھا. ان کی بیٹی کہتی ہے کہ وہ دھوپ میں رکھ کر پھر 2-3 گھنٹے رکھ کر سکھانا پڑتا تھا. جو قرآن ان کو سمجھ آتا ہوگا پھر ہی آنسو نکلتے ہیں نا. ہم تو علم کی محفلوں میں بھی کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور ہی چیز پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم نماز میں جائے نماز سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کتنا پیارا جائے نماز ہے، کلر کتنا پیارا ہے، کہاں سے لیا ہوگا، ہائے دیکھو کتنا نرم ہے. کوئی اگر سامنے اسکرین پہ کوئی چیز دکھ رہی ہو مسجد میں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے. سامنے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی سامنے اپنے کوئی کہہ لے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہوگا تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. رب کی ذات کو اتنا بڑا کر لیں، زوم ان، کہ سب چھپ جائے اس کے پیچھے. تو ندامت کے آنسو انشاءاللہ آپ کے بھی نام اعمال کی برائیوں، گندگیوں کو مٹا دیں گے.
پہلے دور میں انک سے لکھتے تھے. ہم خود بھی ایسے ہی تھے. گرمیوں میں جب ہوم ورک کرتے تھے نا تو پین ہوتا تھا. بال پوائنٹ تو ہمیں اجازت ہی نہیں تھی, پتہ ہوگا آپ کو بھی. پینسل, کیونکہ اس سے رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن پینسل کا لکھا ہوا بڑی جلدی مٹ جاتا ہے. ہمارا اپنے لکھا ہوا ایک آدھ سال بعد کھولیں تو صفحوں پہ مٹا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پین, فاؤنٹین پین کہتے تھے اس کو, قلم. تو ہاتھوں کی یہ جو جگہ ہے نا, یہ والی, اس کو رکھنا پڑتا ہے نا پیج پہ, تو اس پہ پسینہ آتا تھا, تو صفحوں پہ انک پھیل جاتی تھی. کئی دفعہ لکھا ہوا مٹ جاتا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے اپنے کچھ ساتھی اسٹوڈنٹ جو قرآن کلاسز میں ہوتے تھے میرے ساتھ, تو ان کے نوٹس بھی بالکل پانی کے چھینٹوں کی طرح ہوتے تھے. جیسے پانی پڑ جائے تو وہ نیچے نیچے آنسو سے نہیں گرے ہوتے. قرآن کی کلاسز میں وہ اتنا روتے تھے. اب رونا نہیں آتا. اس کی بہت ساری وجوہات, اسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہم. انٹرٹینمنٹ کا کلچر ہے, فن, فرولک, فن پلیکس ہمارے دل و دماغ پہ رچا ہوا ہے.